آپ کا مسلکی نقطہ نظر کیا ہے؟ ہم خان کئی لوگ ہیں. سیدنا امام حسن پاک میرے دادا پاک ہیں. فضل الرحمان صاحب کا اعلان بغاوت. تو مولانا کا 10 سے شروع ہونا بہرحال عقل کے خلاف ہے. کہنے لگے یہ مدح سرا نہیں ہے، یہ خواجہ سرا ہے. علماء اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ خراسانی گدھا ہے، ہاں یہ ٹٹو ہے. بڑی محبت سے کہوں گا حافظ عبداللہ صاحب 16 سال کی بچی سے نکاح نہ کرنا. یہ حافظ عبداللہ صاحب ہے، ان کے نیچے کے نظام کو سمجھے. رشتہ ان کو دینے والا پہلے ان سے NOC کا سرٹیفکیٹ لے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا. آپ نے مجھے بزرگ کہہ دیا لیکن میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا. میرے بچے بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے. جی جی. نہ مرزا غالب شراب پیتا تھا، اچھا. نہ علامہ اقبال شراب پیتے تھے. کوئی شراب نہیں پیتا تھا، الکوہل پیتے تھے. میاں صاحب نے اس حقیقت کو مانا ہے کہ حضرت شکست کھا گئے تھے. فارم 47 زندہ باد. زندہ باد. یک حقیقت جلوہ گر در کفر و ایمان است و بس، ہاں اختلافات مذاہب جملہ اوہام است و بس. اللہ کرے مولوی کو سمجھ نہ آئے. آپ کو آخری دفعہ I love you کب کہا گیا؟ میں اگر کہوں کہ ہفتے میں 7 دن. عکس و آواز کی دنیا کے دوستوں، میں ہوں آپ کا رضا ممتاز. گیسٹ آف دا ڈے، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل، سند یافتہ مفتی، کسی حد تک متنازع شخصیت، میرے مہمان ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. مہربانی. اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا مسلکی نقطہ نظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا عمدہ سوال. میرے پاس کل ملتان میں 8-10 بڑے جلیل القدر علماء یعنی فارغ التحصیل علماء تشریف لائے. تو میری کتاب دیکھی، میں نے ان کو دی کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. دوسرا رسالہ دیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. تیسرا میرا مرکز ہے علم میراث کا، وہ ابیات علم میراث کا میں نے رسالہ دیا. مجھے کہنے لگے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں، اچھا، لیکن آپ کا نقطہ نظر سنا تو ہمارا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا میرے فاضل علماء، یہ بریلوی دیوبندی جو تقسیم ہے نا، یہ آپ کے مولی صاحبان کی ہے. ہم خان کئی لوگ ہیں. واہ واہ. ہمارے نزدیک اہل بیت کی عظمت ہو، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. صحابہ کے حوالے سے ہو، ہمارے نزدیک سیدنا صدیق اکبر کی جو صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، چونکہ قرآن میں لکھا ہے اذ یقول لصاحبہ. اللہ کی توحید ایک ایک. اور میں ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا. میں نے آپ کی پیشانی سے دیکھا. اللہ رب العالمین معبود ہونے میں جس طرح بے مثل ہے، بے مثال ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے نبی محتشم رحمت للعالمین بھی بے مثل بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں، یکتا بھی ہیں، وحدہ لا شریک ہے. کس میں؟ اللہ کے اور انسانیت کے محبوب ہونے میں. واہ واہ واہ. تو معنی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا. جی. اور میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا جبرائیل سے لے کے سیدنا صدیق اکبر سے لے کے صحابہ سے لے کے تابعین سے لے کے مجھ تک آج بھی الحمدللہ وہی عقیدہ توحید میں، رسالت میں، محبت میں زندہ بھی ہے، تابندہ بھی ہے. آج بھی میرا ایمان اور آپ کا ایمان وہی ہے جو جبرائیل کا تھا. میرا اور آپ کا ایمان وہی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسنین کریمین کا تھا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. جی. خان کئی لوگ ہیں، چشتی ہیں، کہنا چاہیے تصوف کے حوالے سے، صوفی کے، اور خاندانی حوالے سے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے ہوں. تو یعنی میں حسب و نسب میں قادری ہوں، اور سلسلہ چشتیہ میں، نسب میں، اور اس کے اندر جناب خانقاہیت میں چشتی ہوں. آپ نے کئی جگہ ذکر کیا امام زین العابدین کا کہ میرے جد میں سے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا ذکر کیا. سیدنا امام حسن پاک میرے دادا پاک ہیں، کیونکہ حضرت شیخ جیلانی جو ہے انہی کی اولاد سے ہیں. جی جی. اور میرے جد اعلیٰ چونکہ حضرت کی اولاد سے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ میرے جد اعلیٰ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، اور پھر آگے چلتے ہوئے سیدنا امام حسن مجتبیٰ. یہ وہی خوشبو ہے، وہی رنگ ہے، وہی زبان کا مٹھاس ہے جو اللہ نے مجھے اپنے دادا پاک سیدنا امام حسن پاک کی برکت سے عطا فرمایا. مفتی صاحب، آپ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ میں اپنا سوال جو ہے موقوف کرتا ہوں. میں آپ سے جو کرنٹ افیئر کی طرف واپس آتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کا اعلان بغاوت. کہتے ہیں کہ 12 سالہ 10 سالہ بچی کا میں خود نکاح پڑھاؤں گا. آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا بچی
عقل بالغ اور اہلیت رکھتی ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں اس حوالے سے عزت کرتا ہوں، لیکن جب جذباتیت میں بات کہہ جاتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں، قائد محترم عمران خان یہودی ہے، قادیانی ہے، جس صوبہ سرحد میں اس وقت سن 70 کے بہترین انتخابات میں ان کے والد گرامی مفتی محمود صاحب مفتی کو محمود صاحب، 6 سیٹیں ملی تھی، آج وہ 21 سیٹیں ہیں۔ جی جی، جب آپ ایک مسلمان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے کو یہودی اور قادیانی کہیں گے، حالانکہ خان کو تو پشتو نہیں آتی، جی جی، خان تو وہ خان نہیں ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا والا، جی ہاں جی ہاں، آپ کا تو والد اور دادا سب دیر اسماعیل خان میں، مادری زبان آپ کی پٹھان ہے۔ پٹھان، جی جی، 1 سیٹ ملی 21 میں سے، اور وہ بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوٹے کی، اچھا، جو پہلے پی ٹی آئی میں تھا۔ جی جی، مولانا جذباتیت میں ایسی اس کی باتیں کر وجہ جاتے کیا ہیں، ہے؟ اس کی جذباتیت وجہ یہ ہے کہ جب آپ جذبات میں اندر آئیں گے قوم آپ کو مسترد کر دے گی۔ مسترد مفتی عبدالقوی کو کیوں سنتے ہیں؟ جی میں جی، کبھی جذبات میں نہیں آتا۔ صحیح، آج آپ کے لیے ایک بہترین جملہ کہتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ جی جی، میرا اسلام حقیقت کا دین، حکمت کا دین، واہ فطرت کا دین، محبت کا دین، سہولت کا دین۔ واہ، بہت اتنی عظیم بات کر گیا ہوں۔ بہت عمدہ، بہت پورے اسلام کا خلاصہ ان 5 چیزوں میں ہے۔ بہت عمدہ، جب آپ حکمت کے خلاف بات کریں گے، حقیقت کے خلاف، فطرت کے خلاف، اب یہ بل کو بھی میں مسترد کرتا ہوں، اس لیے کہ 18 سال کا کیا مانا؟ جی، اچھا، حافظ، میرے جنوبی پنجاب کے اندر بہت سارے میرے پاس لوگ آتے ہیں، دادی آتی ہے، نانی آتی ہے، دادا آتا ہے، نانا، وہ جی یہ دونوں بہن بھائی ہیں، یا یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یا یہ ہمارے خاندان کی بچی ہے، اس کی عمر اب 16 سال ہو گئی ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، بہترین رشتہ ہمارے پاس آیا ہے، مفتی صاحب دعا کریں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، نکاح بھی پڑھتا ہوں، اور آج اعلان کر رہا ہوں لفظ بغاوت سے نہیں، کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ آج بھی میں ایک وہ نکاح پڑھا کے آیا ہوں جس میں بچی کی عمر 16 سال تھی اور بچے کی عمر 20 سال تھی۔ وہ سعودی عرب سے آیا تھا، شادی کے ارادے سے آیا تھا، نکاح کے ارادے سے آیا تھا۔ میں بھی اس کو خلاف فطرت سمجھتے ہوئے، خلاف شریعت سمجھتے ہوئے، پھر حضرت مجھے بتائیں، جی، جب آئین پاکستان میں ہے کہ کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا، کیسے میرے ممبران قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اور صدر پاکستان سے پوچھو، آپ سندھی ہیں، آپ کے سندھ کے علاقے کے اندر 15 16 17 سال کی بچے کی نکاح شادی نہیں ہوتی؟ آپ تو کم از کم خاندانی آدمی ہے۔ اب بات سنیں، جی، لیکن مولانا کا یہ کہنا کہ 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، 13 سال کی بچی، 14 سال، یہ تو اس کے ایسا زمانہ ہے، نہ وہ بیچاری بالغہ ہے، نہ عاقلہ ہے، نہ اس کے اندر اہلیت ہے۔ حضرت ذہن میں رکھیں کہ وہ اس بچی کی شادی کی مجھے اسلام اجازت دیتا ہے جس میں 3 چیزیں ہوں، آپ نے فرمایا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، پھر اس کے اندر اہلیت بھی ہو کہ اپنے سسرال کے گھر کو سنبھال سکے۔ بہت عمدہ، اسی طرح اس لڑکے کو نکاح کی اجازت ہے جو نان و نفقہ اپنی بیوی کو باعزت طریقے سے دے۔ تو مولانا کا 10 سے شروع ہونا بہرحال عقل کے خلاف ہے، ایک منٹ، حکمت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے پہ حضرت کا کہنا کہ میں خود نکاح پڑھوں گا، جی، اور کہنے کے بعد دوسرے دن ملک سے باہر چلے گئے۔ ابھی مذاق نہیں دین کے ساتھ، جی جی، یعنی اس بل کے ذریعے بھی دین اور شریعت کے ساتھ مذاق کیا گیا، مولانا کے جملے کے اندر بھی مذاق۔ ہاں، مولانا کیا کہتے، اب انشاءاللہ جب آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ میری جماعت کے سے وابستہ مولوی صاحبان پاکستان میں اور پنجاب میں جہاں جہاں جس شہر جس بستی میں ہے، مفتی عبدالقوی کی طرح آپ ان کا نکاح پڑھائیں۔ بچے کی عمر 16 سال ہو، بچے کی عمر 17 سال ہو، بچے کی عمر 18 سال ہو۔ اب 10 سال سے شروع ہو گئے، بچپنے کا نکاح تو ہوتا ہی نہیں، میرا رسالہ ہے، ایک بات۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا کتنا مذاق ہوا کہ میں پڑھاؤں گا نکاح، مولانا آپ تو پڑھا ہی نہیں سکتے۔ آپ سے ملنے کے لیے آپ کو مفتی عبدالقوی کی طرح عوامی آدمی تو نہیں ہے کہ آپ فون اٹھا لیں گے تیسری گھنٹی کے اوپر۔ آپ مجھے خود اپنے تجربے میں بتائیں۔ جی جی، ہمیشہ ہم نے تو آپ کو، اچھا، پھر یہ ہے کہ آزاد آدمی ہوں، آزادی کے ساتھ آ رہا ہوں، آپ سے ملنا تو ڈی سی سے ملنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، کمشنر سے ملنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جی جی، اب مولانا جب واپس آتے ہیں بیرونی ملک سے، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں حضرت انہوں نے بھی بل کے حوالے سے فطرت کا، شریعت کا، دین کا اور آئین پاکستان کا مذاق اڑایا، آپ نے بھی مذاق اڑایا ہے۔
ایک تو آپ کو اعلان بغاوت نہیں کہنا چاہیے تھے. جی ہم باغی نہیں ہیں, باغی نہیں, الحمدللہ. جی جی. ہم نہ خارجی ہیں نہ ہم باغی ہیں, جی. ہم مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, صاحب انیسہ ہیں. پھر 10 سال سے آپ شروع ہوئے, یہ بھی فطرت کے خلاف. پھر اچھا. آپ نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا, یہ بات بھی عقل کے خلاف. آپ اب یہ گفتگو کریں اور شروع ہوں 15 سال سے. 15 سال, 16 سال, 17 سال, 18 سال کی بچی ان کی جماعت کے جس مولوی صاحب کے پاس آئے, مولوی صاحب کو آپ کہیں کہ وہ نکاح پڑھائے, اس کے خلاف کوئی پرچہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو آپ کہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں. اچھا, حافظ حمداللہ صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا. حافظ عبداللہ صاحب کی اور نامعقول بات. جی. مجھے پتا ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہر چیز بالکل شیشے کی طرح واضح ہے. کچھ سال پہلے بلوچستان میں دھماکہ نہیں ہوا؟ جی ہوا. شکر ہے مولانا کی جان بچ گئی. جی. دھماکہ کیسا ہوا کہ نیچے کا نظام ہی سارا اڑ گیا. پوچھے مولانا سے. وہ تو پھر نکاح تو نہ ہوا. میں اب اشارات میں چونکہ مولوی صاحب ہیں, جی جی. مولوی صاحب کی زبان اپنی ہے, میری زبان اپنی, میری زبان پھر بھی مثبت ہوگی. جی جی. خدا کی قسم 3 دفعہ میں نے مولانا کو یوں چلتے ہوئے دیکھا. اچھا, صحیح. پتہ چل رہا تھا ٹانگیں بھی زخمی, جی جی. باقی معاملات بھی. جی. اس لیے میں بڑی محبت سے کہوں گا حافظ حمداللہ صاحب 16 سال کی بچی سے نکاح نہ کرنا. بس میں اشارے میں بات کہہ گیا. اور اس کو بھی کہوں گا جو 16 سال کی بچی ان کو دے رہا ہے, اس کو میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ آپ کو نہیں, آپ کے آپ حافظ حمداللہ کو رشتہ نہ دیں. یہ مفتی محمود صاحب نہیں ہے کہ بعد میں ماشاءاللہ 3-4 بچے پیدا ہو جائیں گے. یہ حافظ حمداللہ صاحب ہیں, ان کے نیچے کے نظام کو سمجھے اور ڈاکٹری اور ہیلتھ کے حوالے سے ان کو کہیں NOC لے آئے. اگر NOC لے آتے ہیں, مولانا اس قابل ہیں کہ 16 سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے چونکہ پٹھانوں کے لیے رشتہ آسان ہوتا ہے تو رشتہ ان کو دینے والا پہلے ان سے NOC کا سرٹیفکیٹ لے کسی اس کا. میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے ملتان میں اندر 2 ہسپتال ہیں, وہاں آ جائے, میں اپنے ڈاکٹروں کے ذریعے. مفتی صاحب یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے NOC کے حوالے سے. یہ تو ویسے بھی نوجوان کا ہونا چاہیے کوئی ٹیسٹ کے, کوئی اس کو بیماری تو نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ یہ خیر ہم اپنے موضوع سے نہ بڑی اونچی بات کی آپ نے. ہائے 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 ہائے. 2 سال سے سعودی عرب میں, 3 سال سے دبئی کے اندر جو کزن کی شادی کے لیے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے لیبارٹریز میں جاؤ, اچھا ٹیسٹ کراؤ, کیونکہ کزن کی شادی کی وجہ سے آج کے زمانے میں جب شادی ہوتی ہے بہت پرابلمز ہو جاتی ہیں. اس لیے حافظ حمداللہ صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا جی کہ پہلے دبئی سے جناب NOC لے کے, ان کے سسرال والوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی بچی کا مستقبل تباہ نہ کریں. بہت اچھا. اس قانون اور اس بل کا مذاق اڑاتے ہوئے 16 سال کی بچی مولانا کو نہ دیں. پہلے ان کو کہیں کہ دبئی سے NOC لے کے آئے, پھر اس کے بعد وہ آ کے شادی کریں. اچھا سر, 30 ووٹ وزیر اعظم صاحب اور چیف صاحب کی شمولیت, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سلام پیش کرتا ہوں. ومن دخلہ کان آمنا. ہم الحمدللہ مومن ہیں, مومن امن سے ہے. ہم مسلمان ہیں, سلامتی سے ہے. واہ واہ واہ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہی دعا کی تھی, رب جعل ھذا البلد آمنا. مجھ سے لوگ کہنے لگے جی اسی سب کے اندر نیتن جو بھی ہوگا. تو میں نے کہا جب میں جناب دنیا کے 54 ممالک میں جاتا ہوں, میرے آگے پیچھے کرسچن بھی کھڑے ہوتے ہیں, یہودی بھی کھڑے ہوتے ہیں, ہندو بھی کھڑے ہوتے ہیں, بدھ مت بھی کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بھی انہوں نے بھی جہاز میں جانا ہے, میں نے بھی جہاز میں جانا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے اپنے چیف پر, حافظ قرآن ہے, سید ہے, میری دعائیں ہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے نصرت کو آتے ہوئے دیکھا ہے. میں جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس پیس بورڈ کے اندر میرا چیف ہوگا, نہ ظلم ہوگا, نہ جبر ہوگا, نہ نیتن یاہو کی حماقت ہوگی, نہ اس کا کسی طرح سے جناب درندگی ہوگی. مجھے اپنے چیف کے اوپر مکمل طور کے اوپر یقین ہے. چونکہ امن کی بات ہے, ہم امن والے لوگ ہیں, ہم خانقاہی لوگ ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, وزیر اعظم کو بھی اور اپنے چیف صاحب کو بھی, اس پیس بورڈ کا ممبر. ہاں ایک بات کرتا ہوں, اسی پیس بورڈ کے ذریعے کل کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرایا جائے. یہ ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں, جائے گا. اپنے چیف صاحب کو کہہ رہا ہوں. جی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا. اچھا بابا مفتی صاحب, آپ نے یہ تو بتایا نہیں. بزرگ شخصیت ہے, جی حضور کا فرمان ہے جس کے بال سفید ہوں, میرے بھی سفید اور آپ کے. سب سے پہلے پاکستان, میں نے پوچھ لو, اب تو جنت کے اندر آرام کر رہے ہیں حضرت پرویز مشرف صاحب. میں نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں کہیں کہ سب سے بڑا رفائی ادارہ NGOs دینی مدارس ہے. اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے یہی کہا. ہم نے تو اس ملک پہ احسان کیا ہے, ہم نے مثبت باتیں دی ہے. اور اسی طرح میں سب سے پہلے
سلام پیش کرتا ہوں اپنے چیف کو جس نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہمیشہ زندہ۔ آپ نے مجھے بزرگ کہہ دیا لیکن میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا، حالانکہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، لگتے چھوٹے ہیں۔ اچھا ایک سوال اور کروں گا پھر ہم اور ذرا گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ ایک سرکاری کانفرنس پچھلے دنوں ہوئی اور پھر ایک وہ اتحاد امت کے نام سے کانفرنس ہوئی، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ میرے بچے جو بزرگ بھی کہہ رہے ہیں، بچہ بھی کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کا جملہ جو ہے اتنا پسندیدہ ہے، کیونکہ بچہ بندہ اسی کو کہتے ہیں جس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ شکریہ دیکھیں وہ کانفرنس ہوئی، جی جی اس میں وزیر اعظم صاحب تھے جی اور اس میں ہمارے چیف صاحب تھے۔ چیف صاحب نے قرآن پڑھا، البتہ مولوی صاحبان نے کچھ جملے مولانا فضل الرحمان کی طرح جذباتی کہہ دیے کہ 30 لاکھ مدارس کے طلباء، لیکن کیا مناسب تھا کہ اتحاد امت کی کانفرنس میں شامل ہونے والے علماء اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ خراسانی گدھا ہے، ہاں یہ ٹٹو ہے، اس نے 3 بوتلیں چڑھائی ہوئی تھی، یہ بات کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان پہ میں حیران ہوتا ہوں، اتنے معزز و محترم، کہنے لگے یہ مدح سرا نہیں ہے، یہ خواجہ سرا ہے۔ واہ، اچھا یہاں تک گفتگو پہنچی ہے۔ علماء آپ ایک دوسرے کی قدر کریں جی۔ پہلے معاشرے کے اندر سوائے مفتی عبدالقوی کے کسی مولوی کی قدر نہیں ہے۔ خدا کی قسم ان کو کہو ایک چوک سے لے کے دوسرے چوک تک ذرا واک کرتے ہوئے جائیں، میں دیکھتا ہوں کہ میری قوم ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ پہلے تمہاری عزت ہے نہیں، پھر ایک دوسرے کو یہ جملے کہہ رہے ہو، یہ جملے ان کے ہیں، میرے نہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد، میں ان کو ٹٹو نہیں کہہ رہا، میں ان کو خراسانی گدھا نہیں کہہ رہا، میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 بوتلیں چڑھا کے اس طرح، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے کیا ہو، ایجنٹ ہو، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ تم خواجہ سرا ہو۔ یہ کنہوں نے کہا؟ آپ ہی کے مسلک کے کون ہے؟ یہ استاذ حدیث ہیں۔ یہ کون ہے؟ قائد ملت اسلامیہ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ حافظ قرآن ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور یہ ان کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں۔ جی جی۔ اچھا مفتی صاحب، بوتلیں چڑھائی ہوئی ہیں، یہ وہ، میں آپ کو اس تناظر میں نہیں دیکھتا۔ میں مفتی عبدالقوی کو یہ اس حوالے سے جانتا ہوں کہ مدینہ یونیورسٹی سے سند یافتہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی، اور مفتی ہے، فتویٰ دے سکتا ہے۔ آپ کیا مذہب کو، اسلام کو ماڈرنزم کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، جو کہ قوم شاید قبول نہیں کرے گی، جو ایک مخصوص نقطہ نظر اور ایک لگے بندے اصولوں پہ چل رہے ہیں؟ بڑی اعلیٰ باتیں کی ہیں، بڑا انشاءاللہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے مستقل آپ کو ٹائم بھی دوں گا۔ بہت شکریہ۔ الکوہل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مجھ سے کس نے پوچھا؟ ان 12 اسلامی ممالک جس میں 62 سے 65 کروڑ مسلمان، اچھا، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، چلتے ہیں ایسے۔ انہوں نے کہا جس طرح آپ چائے پیتے ہیں مفتی صاحب، ایک ان میں سے فارسی میں مجھ سے بات کر رہے تھے، میں فاضل پرشین ہوں الحمدللہ۔ جی جی۔ ایک صاحب انگریزی میں بات کر رہے تھے، میں الحمدللہ BA پاس جانتے ہیں ہوں آپ انگریزی؟ جی الحمدللہ۔ ایک صاحب مجھ سے عربی میں بات کر رہے ہیں، ایک صاحب اردو میں بات کر رہے تھے، جو پاکستانی تھے اور پرانے وہاں ہیں۔ جی جی ان کے لیے میں کہاں گیا؟ مری والی فیکٹری میں۔ جی، مری بروری۔ میں نے ان کو کہا آغاز سے لے کے آخر تک، چلو ذرا دلچسپ، اس میں 3 بچیاں تھیں، 3 بچے تھے، جی جی 6 بچے ہمارے وہاں ملازم۔ جی جی ادھر سے گنے کا پڑا ہے بہت بڑا سٹاک، وہ بھی جوس نکلا ہوا، آگے اس کا ارک نکل رہا ہے، آگے ایک کیمیکل، دوسرا کیمیکل، تیسرا کیمیکل، 3 تک تو میں نے دیکھا، پتہ نہیں مزید ہوں تو اور بڑی۔ جی جی آگے فریش قسم دے، یہ کون پڑا ہوا ہے؟ یہ آڑو کا، یہ امرود کا، یہ ناشپاتی کا، یہ فلاں۔ میں نے کہا کہ یار جو چیز حرام ہے وہ الخمر ہے، وہ شراب ہے، وہ دارو ہے۔ اور آپ علماء سے پوچھے کہ الخمر کسے کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی الخمر یہ ہوتا ہے کہ مختلف فروٹ ہوں، ان کے پھر جوس نکالے جائیں، پھر ان کو زیر زمین دفن کیا جائے یا ان کو آگ پہ رکھا جائے، 66% وہ جوس خشک ہو جائے۔ آپ کہیں جی اگر 60%، وہ کہیں گے وہ تو نبیذ ہے، حلال ہے۔ آپ نعرہ لگائیں مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے خمر بنتی ہے۔ اچھا، خمر حرام ہے، شراب حرام ہے، دارو حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام تو ہے۔ خمیری روٹی بھی سر خمر ہے؟ وہ میرے خیال میں خمیر دوسرے معنی میں، وہ فارسی کا اچھا، لفظ وہ ہے، فارسی کا، یہ الخمر عربی کا عربی لفظ کا ہے۔ لفظ تو معنی یہ ہوا جی جی خلاصے کے طور پر، جی کیونکہ جی۔ آپ بزرگ ہیں تو اس لیے پھر آپ نے بزرگ کہہ دیا سر۔ بزرگ اس لیے کہ آپ کی سفید بالوں کو دیکھ کے۔ شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ایک ضابطہ بتا رہا ہوں، جی میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ جی معنی کیا ہوا
کہ جب میرا مفتی اعظم اور اردو بولنے والے تمباکو کے پان کھاتے ہیں، 5 کھاتے ہیں، 6 کھاتے ہیں، الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، 5 دفعہ میں نے بھی مختلف علماء سے لے کے کھایا، مجھے 2-2.5 منٹ کے بعد ایسا خمار ہوا کہ دماغ گھوم رہا ہے، میرے لیے حرام ہے۔ حرام، اوکے۔ وہ 6-6 7-7 کھاتے ہیں، نماز بھی ٹھیک پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ استثناء کا معاملہ ہو تو پہلے صدر پاکستان کو رگڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پھر چیف صاحب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح میرا پٹھان جو مجھ سے بہت عقیدت رکھتا ہے، نسوار، ان کے لیے حلال ہے، کیوں؟ انہیں خمار عقل نہیں ہوتا۔ میں نے 3 دفعہ استعمال کیا، 1.5 سے 2 منٹ کے بعد یہاں مجھے ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے آگ لگا دی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ الکوہل ہو، تمباکو والا پان ہو، نسوار ہو، اس طرح کی جتنی، میں نے پچھلے دنوں یمن کے اندر کیا، وہاں ایک خاص قسم کی بوٹی کھاتے ہیں، جی بوٹی چباتے ہیں، جی ہاں چباتے ہیں۔ جی جی۔ اب معنی یہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز کے لیے حکم یہ ہے کہ خمار عقل سے پہلے حلال ہے، اور خمار عقل کے بعد حلال۔ جس کے لیے خمار عقل ہو، جیسے میرے لیے نسوار ہے، جیسے میرے لیے تمباکو والا پان ہے، میرے لیے حرام ہے، ان کے لیے حلال ہے چونکہ ان کے دماغ کو کچھ، تو بنیاد ہے خمار عقل۔ اور خمر جو ہے، جو شراب اور دارو ہے، خمار عقل ہو یا نہ ہو، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اچھا سر، ایوب خان نے میگل یونیورسٹی کینیڈا سے بلایا ڈاکٹر فضل الرحمان کو آئلی قوانین بنانے کے لیے، جس میں نکاح نامے کی پابندی اور یہ وہ، اور وہ نبیذ کو حلال قرار دے کر گئے تھے کہ جس میں 7.5% تک الکوہل ہے، وہ حلال ہے، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کاغذوں میں، کتابوں میں محفوظ ہے۔ لیکن ہم کیوں نہیں پھر بیئر کو کھول رہے؟ دیکھیں، یہ تو میرے پیدائش سے بھی پہلی کی بات ہے جی۔ میری پیدائش 1957 میں ہے، جی جی، اور میرا خیال میں وہ 1955 میں آئے ہیں شاید، نہیں میرا خیال 61 میں۔ 61 میں۔ جی۔ تو بہرحال ہمارا ایسا زمانہ تھا جو بچپنے کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا۔ جی جی۔ تو میں تو 1981-82 میں جب دور حدیث کیا، فاضل پرشن کی، حافظ قرآن بنا، مدینہ یونیورسٹی سے قانون اور فقہ اسلامی کی سند لے کے آیا، جی جی۔ اس کے بعد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب کیا صورتحال ہے۔ بہرحال اس سے پہلے والے میں، لیکن مفتی صاحب، تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ خلیفہ ہارون رشید بھی نبیذ کے ساتھ بہت انجوائے کرتے تھے، اور برستی بارش میں وہ ایک ٹینٹ لگا لیتے تھے جس کے نیچے رقص و سرود کی محفل بھی ہوتی تھی، اور 7% الکوہل۔ بالکل آپ کی معلومات صحیح ہیں، یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ اس زمانے کا نبیذ آج کے الکوہل سے زیادہ خطرناک اور زیادہ خمار عقل والا تھا۔ اچھا۔ جب اس زمانے کے بادشاہ نبیذ پیتے تھے، تو آج کے زمانے میں الکوہل خمار عقل سے پہلے۔ اب مجھے بتائیں، مجھے اس دن ایک چینل نے کہا، آپ جو کہ آپ سے ایک محبت کا تعلق ہے، ہم عمر ہونا یا قریب ہونا، یہ بھی مجھے کہا گیا جی جناب اپنا علامہ اقبال جو ہے وہ جناب الکوہل پیتے تھے، یہ پیتے تھے۔ میں نے کہا شراب تو نہیں پیتے تھے۔ نہیں، شراب پیتے تھے، شراب اور الکوہل ایک چیز ہے۔ میں نے کہا ملا ہونا حکیم الامت ہے، مفکر اسلام ہے، جی جی، مفکر، شاعر مشرق، حضور کا عاشق۔ کل مجھے ایک جسٹس نے کہا، خدا کی قسم بہت بڑی شادی تھی، سابق وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے تھے، فلاں بھی، لیکن سلف مفتی عبدالقوی کی عزت مفتی اس نے بڑی عجیب بات سنی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں اس دن تک کتنی مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کانپنے لگ گئے، کہنے لگے حضور کے ساتھ میرا راز کا تعلق تھا، لیکن تم سے انکار بھی نہیں کر سکتا، 1 کروڑ سے زیادہ مرتبہ۔ اچھا، واہ 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 سر، ان کی جو نعت ہے میرا خیال اس سے بڑی نعت نہیں، تو اظہر من غنی دو عالم کے، تو غنی ہو، جی جی جی، وہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ اے میرے اللہ، اگر میرا حساب لینا ہے، از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے، اگر میرا حساب کتاب لینا ہے تو میرے آج میں جرأت سے آپ کی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے، جی جی، نہ مرزا غالب شراب پیتا تھا، اچھا، نہ علامہ اقبال شراب پیتے تھے، نہ میرے زمانے کے جناب بڑے جناب کیسے وہ کیا جو قوال صاحبان ہیں وہ شراب پیتے ہیں، نہ میرے زمانے کے اندر جناب یہ فلاں احمد فراز صاحب، یہ تو میرے سامنے کی کوئی شراب نہیں پیتا تھا، الکوہل پیتے تھے، اور الکوہل بھی اتنے تک خمار عقل تک۔ اور مجھے یاد ہے آج آپ کو، ہمارے جو اسلام آباد کا ہوٹل ہے، ہالیڈے ہوٹل اسلام آباد، چونکہ میرے بہت دوستوں کا ہے، مہربانوں کا، میں وہاں دیکھتا تھا تو احمد فراز بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ جیسے ذہین اور فہیم اور اردو ادب کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ نہیں میں بھی بیٹھا رہا ہوں، ایک پیک لگاتے، پھر دوسرا لگاتے،
پھر تیسرا لگاتے، پھر کہتے قلم لے آؤ. میرا ذوالفقار علی بھٹو بھی شراب نہیں پیتا تھا، وہ بھی الکوہل پیتے تھے. اچھا اس لیے کہتے تھے کہ جناب جب پیتا ہوں تو 18 جلسے. اور ایک بات بڑی مزیدار سناؤں، جی مفتی محمود صاحب جب دیر اسماعیل خان سے ایم این اے بنے نا، یہ فضل الرحمان کو بھی پتا ہوگا، تو ملتان میں آئے تو الحمدللہ میری بڑی عزت کرتے تھے میرے والد صاحب کی کہ پیر صاحب پیر صاحب. جی جی فرمانے لگے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کے جی کہ یہ صرف ابھی ایک دفعہ دیر اسماعیل خان میں آیا ہے. یہ مفتی محمود صاحب کے الفاظ ہیں. فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، دیکھ عبد القوی میرے پاؤں کو سارا زخمی. فرماتا میں ایک ایک دروازے پہ گیا، میں نے نہیں دیکھا اوپر کالا جھنڈا ہے، سفید جھنڈا ہے، ساوا جھنڈا ہے. پنجے والوں کے پاس بھی گیا، واہ بڑی مشکل سے 10,000 ووٹ سے جیتا. اب مفتی صاحب کا جملہ سنو، فرمایا اگر یہ دوسری دفعہ دیر اسماعیل خان میں آ جاتا میں مفتی محمود شکست کھا جاتا. اچھا یہ صحیح. الکوہل نہیں، ہاں 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 صحیح دماغ صحیح. حاضر ہے. جی 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 جی. روٹی کپڑا اور مکان کی بات ہے. جی اچھا سر میں واپس آتا ہوں. آپ کے نزدیک ایک اسلامی ریاست کا مثالی تصور کیا ہے؟ وہ ہے رفائی تصور. رفائی. پھر عمران خان صاحب کی بات آ رہی ہے، قائد محترم کی. جی جی مجھے خود فرمایا، ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ. جی مجھے کبھی صاحب کہتے تھے یا مفتی صاحب. مفتی صاحب، کبھی صاحب. میں جب یورپین تھا تو بڑا کھلا آزاد تھا. جب سے میں نے حضرت عمر کو پڑھا ہے پتہ چلا ہے کہ انصاف کیا ہے، پتہ چلا ہے کہ رفاہ کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، پتہ چلتا ہے خدمت انسانیت کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کامل ترین انسان بننے کے لیے عمر کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا. آج بھی پاکستان، اور آپ کو ایک جملہ اور بتاؤں، جی یہ بھی مجھے بڑے قیمتی آدمی نے بتایا، جی بتاؤ. مولانا عبد القادر آزاد صاحب نے، جی جی یہ ہمارے خطیب بادشاہی جی مسجد. بادشاہی مسجد کے خطیب. فرمانے لگے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تھا، کہ جب 14 اگست کو پاکستان بنا الحمدللہ، اور حضرت کا یہ بھی جملہ ہے کہ پاکستان بن چکا ہے جب حضرت اجمیری غریب نواز کے ہاتھ پہ پہلے آدمی نے کلمہ پڑھا، 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانے والا، اس دن پاکستان بن چکا ہے. تھا. اب حضرت قائد اعظم کو کہا گیا، ادھر سے کون تھے؟ گاندھی جی، مہاتما. ہاں جی. انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا ہوتا جوانی میں مر جاتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا آج پاکستان اور ہندوستان کے تقسیم ہونے کا. تقسیم میں ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کے اندر محمد علی جناح عمر کا لا نافذ کرنا. اچھا تو آپ کے سوال کے جواب کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عمر لا ہوگا جس قدر، اس قدر یہ مثالی سلطنت ہوگی، مثالی حکومت ہوگی. آج بھی الحمدللہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے میں خوش ہوتا ہوں کہ اس وقت بھی بہترین اسلامی ملک کا نام پاکستان ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم عمر لاؤ کی تو بات کرتے ہیں لیکن عمر لاؤ کہیں درج نہیں ہے کتابوں میں، کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ ہم اپنے طور سے یا ہم اقتباسات پڑھتے ہیں، کسی جگہ ذکر نہیں ہے، میں سب سے پہلے وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے. نہیں فقہ عمر کے نام سے کتابیں موجود ہیں. اچھا آپ کے اجتہادات کے حوالے سے موجود ہیں، آپ کے تمام وہ خطوط موجود ہیں جو آپ نے اس زمانے کے گورنروں کو لکھے. جی. اور میں جب پہلی دفعہ ناروے اور سویڈن اور کوپن ہیگن 3-4 ملکوں کا اکٹھا سفر تھا، جی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسمبلی، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے کہا قانون، انہوں نے کہا عمر لا. تو حضرت فاروق اعظم کا تو بچے کی رحم مادر سے لے کے نماز تراویح سے لے کے انسان کے فوت ہونے تک آپ کی 10 سالہ جو اقتدار ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں خلافت ہے، اس میں رفاہیت ہے، ہر چیز موجود ہے. اچھا اقبال کہتا ہے کہ جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلام میں جمہوریت کا کیا تصور ہے؟ بہت اعلیٰ بات ہے. جمہور کا معنی ہے کثرت، جی. تو میرا اسلام تو ہے ہی جمہوریت کا دین. اچھا پھر اقبال کہتا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. میرا ووٹ بھی وہی اور میرے کیمرہ مین کا ووٹ بھی وہی اور ایک دانشور کا ووٹ بھی وہی. دونوں باتیں صحیح ہیں. اچھا جمہوریت سے مراد ووٹ نہیں، جی. جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ اہل رائے، جی جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے کہا ابو بکر ہاتھ تو، جی سارے صحابہ نے بیعت کی. جی. فاروق اعظم کی تعیناتی ہوئی، سب نے بیعت کی.
بات یہ ہے کہ 1 یا 10 ووٹ کی بات نہیں، یہ تو انگریز کا دیا ہوا نظام جمہوریت ہے، جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رحمت ہے۔ جی جی ہاں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کہیں اور جگہ ہو اور اصل حکمران کہیں اور جگہ ہو، عوام کا جناب جو پسندیدہ شخصیت ہو وہ کہیں اور جگہ ہو۔ تو بہرحال جمہوریت کا معنی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، جو بات میاں نواز شریف صاحب نے فرمائی تھی، ووٹ کو عزت اور مجھے ایک قریبی آدمی نے کہا، جی چونکہ تازہ شادی ہوئی ہے نا ہمارے محترم جنید کیپٹن صفدر صاحب کی، جی 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 انہوں نے کہا کہ خود میاں صاحب نے، اگر نام نہیں لیتا، انہوں نے اس حقیقت کو مانا ہے کہ حضرت شکست کھا گئے تھے۔ اچھا، فارم 47 زندہ باد۔ زندہ باد، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں ہم پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے کہیں لکھا ہے کہ جب 2 بزرگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جتنی ان کی جسمانی طاقت ہوتی ہے وہ ساری لفظوں میں آ جاتی ہے، زبان پہ آ جاتی ہے۔ مفتی کبھی ہو تو مطلب یہ تو اب ایک رواج بن گیا ہے کہ عورت کا ذکر ضرور ہوتا ہے، جب کہ آپ کے اہل علاقہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کا تو کسی عورت سے کوئی تعلق ہی نہیں، بے حد شریف آدمی ہیں۔ تو یہ آپ جان کے کرتے ہیں یا لوگوں کو یہ آپ کو 2 جملے کہتا ہوں، مزہ آئے گا۔ جی جی کیونکہ جس عمر میں آپ ہیں نا، اس عمر کے اندر بھی انسان کو فطرت کے مطابق جی جس معاشرے میں خواتین کی قدر ہوگی سمجھو وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اچھا، تاریخی جملہ کہہ گیا ہوں۔ بہت بڑی بات کی ہے، جبکہ جس معاشرے کے اندر محترمہ کا احترام ہوگا، علامہ اقبال نے بھی کیا کہا ہے کہ کائنات کی ساری رونق وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اب اور مزیدار بات کر رہا ہوں۔ جی جی قرآن حکیم میں جی الرجال کے نام کی صورت ہے، جی لیکن النساء کے نام کی صورت ہے۔ جی نثار سب سے بڑی جی 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 معنی یہ ہوا کہ میرا قرآن بھی فطرت والا، فطرت یعنی خواتین۔ خواتین جب حضور دنیا سے جا رہے ہیں، بی بی عائشہ سے پوچھو، سیدہ فاطمہ سے پوچھو، آخری جملہ کیا تھا؟ النساء۔ اچھا، النساء، النساء سے مراد بیوی نہیں ہوتا، ہاں النساء کے اندر مطلق خواتین، ماں بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے، پوتی بھی شامل ہے۔ پاکستان کے اندر 13 سے 14 جو کروڑ خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر آپ جیسے باخبر لوگ کہیں کہ 1 کروڑ خواتین ہیں جن کے سر پہ خامد نہیں، ان سب کے بارے میں پھر مفتی عبدالقوی صاحب اگر وزن اٹھائیں، اور چوتھی بات کر رہا ہوں مزیدار، جی جی نکاح اور شادی وہی کرتا ہے جو شریف ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت بڑی بات کی آپ نے مفتی صاحب، بہت بڑی بات کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سر جب فاطمی حکومت آئی، یہ میں اب بات کو ذرا وہ کر رہا ہوں، آپ مجھے پتہ ہے کہ 5 انٹرویو دے کے آ چکے ہیں چینلز پہ، ٹھیک ہے، تھکے ہوئے ہیں۔ فاطمی حکومت آئی تو ایک نیا مسلک بن گیا جو اب اسماعیلی ہے، اور وہ بلکہ ایک مذہب کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی طرح سیدنا بحران الدین بحری ایک بن گیا فرقہ، ان کا انداز عبادت کا، ان کا طریقہ کار، لیکن وہ مسلمان کہتے ہیں۔ تو کیا مفتی کبھی نوجوان نسل کو اکٹھا کر کے ایک نیا مسل کی گروتھ نہیں بنانا چاہ رہا؟ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داخل الجنہ۔ اب آپ کو ایک مزیدار بات سنا، جی کیونکہ جہاں میری محبت ہو جاتی ہے نا، جب گلگت اور بلتستان میں انتخابات ہو رہے تھے نا، جی جی تو مجھے ایک خاص ادارے نے اور افراد نے مجھے بھیجا کہ وہاں اسماعیلی حضرات ہیں ہنزہ وغیرہ میں، جی وہاں پہ تو بہت تعداد ہے، ان کو جا کے آپ نے کہنا ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیں۔ پر مفتی عبدالقوی کا علم، جی 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 میں نے کہا دنیا کے اندر شخصیت کے نام پہ 2 مسلک موجود ہیں، حضرت سیدنا امام اسماعیل اہل بیت کا ایک عظیم فرزند، ان کی نسبت سے آپ کون ہیں؟ اسماعیلی۔ اسی طریقے پہ حضور کے دادے کی نسبت سے ملت ابیکم ابراہیم، خدا کی قسم ایسی میں نے جو 5 منٹ گفتگو کی، جی جی رزلٹ کو دیکھے 100% ہمارے اسماعیلی بھائیوں نے مفتی عبدالقوی کی 3 تقریروں کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ واہ واہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ماڈرن اسٹیٹ بن جائے، ملیشیا کی طرح؟ ماڈل کا مسلمان ہوتا ہی ماڈل ہے۔ اچھا، رب العالمین کا کیا معنی ہے؟ کہ ٹرمپ کو بھی رب ہوئی، جی جی جی، جو مندر میں بیٹھا اس کا رب بھی ہوئی۔ ہائے ہائے، آپ کو ایک شعر سنا کے، یہ رواداری کیسے آئے؟ آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، میرے جد اعلیٰ کا شعر ہے۔ جناب جناب بتا۔ مولویوں سے، کیونکہ مولوی بیچاروں کو فارسی نہیں آتی، اللہ کرے گا کہ ہاں سیکھ لیں گے۔ یک حقیقت جلوہ گر در کفر و ایمان است و بس، ہاں
اختلافات مذاہب جملہ اوہا مست و بس. واہ 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 کہ جو اللہ کرے مولوی کو سمجھ نہ آئے. جی جی نہیں آئے گا نہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت روشن. اچھا 2 کام کرنے ہوں گے. جی ایک تو یہ ہے کہ جی پاکستان کا جو مصنوعی اور فرضی بارڈر بنا ہوا ہے جو افغانستان والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جی اس کے 25 کلومیٹر آگے تک جائیں. جتنا امریکہ کے ایئر بیس کا سارا سامان پڑا ہوا ہے وہ مال غنیمت ہے, وہ ہماری فوج لے آئے صحیح اور وہ کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا اچھا دوسری بات جی سنیں, جی آنے والے بجٹ کے بعد نہیں دیکھنا کہ یہ سابق صدر پاکستان ہے یا موجودہ, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ موجودہ وزیر خارجہ ہے یا نائب وزیر اعظم ہے, نہیں دیکھنا کہ جناب جب مفتی محمود صاحب فوت ہوئے تھے اس وقت اثاثہ کیا تھا اور آج ان کے اور ان کے بھائیوں کا اثاثہ کیا ہے. کون ہے یہ پی ٹی آئی میں کھڑا ہے, پکڑ کے لے آؤ. نون والا ہے, پکڑ کے لے آؤ. پی پی والا ہے, پکڑ کے لے آؤ. مفتی عبد القوی سے بھی پوچھو کہ سن 70 میں تیرا اثاثہ کیا تھا, سن 85 میں کیا تھا, سن 2000 میں کیا تھا. اب سنا ہے مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ ایم این ایز وغیرہ جو ہے وہ چلو سن 2000 تک خود پتہ چل جائے گا. اور میرے احتساب کے ادارے کو اور میرے جناب محترم حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ 1 روپے کہاں سے چلتے ہوئے 10 کیسے ہوا, پھر 100 کیسے ہوا, پھر 1000 کیسے ہوا. اور اگر یہ چاہتے ہیں تو میں ان کو جا کے دبئی اور شارجہ کے اندر ایک بلڈنگ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ حضرت کس کی ہے, یہ حضرت کس کی ہے, یہ حضرت کس کی ہے. تو مجھے دونوں کام کہہ رہا ہوں, یہ حضرت حافظ صاحب کریں گے. کیا پہلا یہ جو پڑا ہوا امریکہ کی مڈی ہے, اور دوسرا جو ہے ہمارے ملک میں عہدہ نہیں دیکھنا, جماعت نہیں دیکھنی. جس نے اس ملک کو, چلو میں لوٹا نہیں کہتا تھا, اب بزرگ ہے, کھایا ہے, پیا ہے, گلاس توڑا ہے, جی جی سب کو جناب احتساب ہونا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب مجھے پتا ہے ابھی آپ نے ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے پاس جانا ہے, قلم جزیرہ والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کا بڑا شیڈیول ہے, لیکن میں لائٹ سے ایک گفتگو کروں گا. جی بتائیں. مجھے کچھ 10 سال پہلے کسی خاتون نے کہا تھا آئی لو یو, آپ کو آخری دفعہ آئی لو یو کب کہا گیا؟ صحیح بتائیے گا آپ. میں اگر کہوں کہ ہفتے میں 7 دن اور 7 دفعہ اس طرح کا جملہ قبلہ مفتی صاحب کو فون کے ذریعے کہا جاتا ہے تو آپ مجھے سلوٹ مارے. اچھا سر, ایک بہت بڑا آدمی اس نے مجھے فون کیا, میں نے کہا کہ مفتی صاحب میرے آج مہمان ہوں گے, تو اس نے کہا ان سے پوچھنا آپ نے یا وظیفہ بتائیں یا کوئی طریقہ بتائیں. مفتی صاحب وظیفہ بھی بتاتے ہیں, طریقہ بھی بتاتے ہیں, نسخہ بھی بتاتے ہیں, جس بیچارے کو شادی کی ضرورت ہے یا نکاح کی اس کے لیے حرمہ یعنی محترمہ بھی بتاتے ہیں. اس کو میرا نمبر دیں انشاءاللہ. خواتین و حضرات, مفتی صاحب کی خوبصورت گفتگو, اور میں آپ کو ان کا نمبر بھی شیئر کروں گا, اور یہ گفتگو کا سلسلہ پھر ہم کسی دن رکھیں گے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا.